الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے بندوں کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں بندے کا ہی فائدہ ہے، اور اب تعالیٰ کی ذات اقدس کا فائدہ نہیں ہے۔ ذرا خاموشی اختیار کرو ان کو۔ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، اس میں بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا، اس میں بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس میں بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے حج کا حکم دیا، اس میں بندے کا فائدہ ہے۔ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں یہ بندے کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بندے کے لیے اس قدر گناہوں سے بچنے کے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتے نہیں کہ بندہ گناہوں سے لتڑا ہوا اس کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ دنیاوی زندگی گزار کے جب پیش ہو تو گناہوں سے صاف ستھرا ہو۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، نماز اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن ذرا اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارا اپنا فائدہ کتنا ہے۔ نماز اس وقت تک جائز نہیں جب تک بندے کی طہارت نہ ہو، وضو نہ ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت، پاکیزگی یہ نماز کی چابی ہے۔ وضو نہ ہو تو بندہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں بھی نماز کی جنت کی چابی ہے،
تو طہارت یہ نماز کی چابی ہے. اس طہارت کو اسلام نے نصف ایمان قرار دیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان. طہارت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے. دنیا میں جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں، ادیان موجود ہیں، تقریباً سب ہی بظاہر پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، طہارت کی بات کرتے ہیں، اور اسلام بھی پاکیزگی کی بات کرتا ہے. لیکن اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں فرق یہ ہے کہ اسلام نہ صرف صفائی اور ستھرائی کی بات کرتا ہے اور اس کے اہتمام کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس کو ایمان کا حصہ بتاتا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں صفائی ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور دوسرے ادیان و مذاہب میں. ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک نے نماز سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو یہ وضو کرنا اس کے حق میں گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. وضو کرتے ہوئے بندہ جسم کے جس حصے کو دھوتا ہے اس حصے سے اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو بھی نیچے گرا دیتے ہیں. اب دیکھنے کو تو وضو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ بندے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ایک بندہ نمازی نہیں ہے، دن میں کتنی کی مرتبہ اپنا چہرہ دھوتا ہوگا؟ کتنی کی مرتبہ؟ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. صبح اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، صابن سے دھویا یا ویسے دھویا، اپنے کام کاج پہ چلا گیا یا لگ گیا، شام کو پھر تھکا ہوا آیا، پھر منہ ہاتھ دھویا، کھانا کھایا اور سو گیا. تقریباً 2 مرتبہ. بہت کوئی صاف ستھرا ہوگا تو 3 مرتبہ دھو لے گا. لیکن جو نمازی بندہ ہے یہ کم از کم 5 مرتبہ تو دھوتا ہے. تو ہاتھ منہ دھونے سے آپ مجھے بتائیں بندے کا چہرہ کھلتا اور چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا؟ بندہ صاف ستھرا معلوم ہوتا ہے. نمازی بندہ 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہے، اس کے چہرے پہ اللہ پاک ایک عجیب قسم کا نکھار پیدا کر دیتے ہیں. یہ ظاہری پاکی ہے. وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے ساتھ اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں، یہ باطنی پاکی ہے. تو شریعت کا حکم تھا کہ بھئی نماز پڑھو، اس سے پہلے وضو کرو. اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تمہارا ارادہ ہو تو اس وقت اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، سر کا مسح کیا کرو، پاؤں کو دھویا کرو. اب یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم کے نیچے چھپا کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ بندے کا اپنا ہی فائدہ کہ بندے کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، بندے کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ایک بڑا زبردست فائدہ بیان فرمایا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ساری کی ساری انسانیت جمع ہوگی. فرمایا کہ میں اپنی امت کے افراد کو اتنے لوگوں میں پہچان لوں گا. صحابہ کرام نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مخلوق جمع ہوگی اربوں خربوں، تو آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچان دیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کی ایک ایسی نشانی ہے جو دوسروں میں پائی نہیں جاتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہے؟ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ میری امت کے افراد دنیا میں نمازوں کے لیے وضو کرتے رہے ہوں گے،
قیامت کے دن ان لوگوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ چمک رہے ہوں، تو میں ان کے چہروں کی چمک، ان کے وضو کے اعضاء کی چمک کو دیکھ کے پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اب آپ دیکھیں وضو کرنے میں فائدہ اللہ پاک کا یا بندے کا؟ بندے کا اپنا۔ اتنی بڑی شان مل گئی اس کو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ آپ یہ تو میرا۔ دیکھیں بندہ نماز کے لیے آتا ہے، وضو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ابھی بندے نے نماز پڑھی نہیں ہے، آپ دیکھیے نماز کی طرف آ رہا ہے، ابھی نماز میں کھڑا نہیں ہوا، نماز سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں سے مالا مال کر رہے ہیں، گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے آ گیا، نماز کے لیے آیا، اب 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ایمان میں اکثر ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، صحابہ کرام سے سوالیہ انداز سے پوچھا، فرمایا ذرا مجھے بتاؤ اس شخص کے متعلق جس شخص کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل اور کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بالکل نہیں، 5 مرتبہ غسل کرنے سے میل کچیل کیسے باقی رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی حال ہے اس شخص کا جو 5 مرتبہ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی میل اللہ پاک اس سے اسی طرح صاف کر دیتے ہیں۔ نماز میں فائدہ بندے کا، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی ذات کا فائدہ نہیں، پوری دنیا نعوذ باللہ اللہ کی منکر ہو جائے، ایک بندہ بھی دنیا میں اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ کی شان جتنی پہلے بلند ہے اتنی ہی رہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیں بندہ مسجد میں آ گیا، نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی وقت باقی ہے، مسجد میں بیٹھ گیا، انتظار ہو رہا ہے جماعت کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بندہ مسجد میں پہلے آ گیا، مسجد میں ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، انتظار میں بیٹھا ہے، فرمایا جتنی دیر تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے گا نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز ابھی شروع نہیں کی اس نے، ابھی فائدے دیکھیں، اللہ پاک کے ہر کام کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے اتنی حکمتیں چھپی ہیں نا، اتنی حکمتیں چھپی ہیں کہ بندہ ان کو گن نہیں سکتا۔ اب بندہ نماز کے لیے آ گیا، سراسر اللہ کے حکم جتنے بھی ہیں یہ بندے کی اپنے گناہوں سے معافی کے ذریعے اللہ پاک بندے کو بخشنا چاہتا ہے، کسی طریقے سے میرا بندہ مجھ سے صلح کرے۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے بس اوقات کسی سے لڑائی ہو جائے اپنے سے یا غیر سے، اس کو منانا پڑے تو بس اوقات منانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں بس اوقات شادی آ جاتی ہے، کوئی عزیز اس سے بول چال نہیں ہوتی تو اس کو شادی کارڈ بھیجتے ہیں، اس کی طرف سے پیغام آتا ہے میں نہیں آنا، اچھا پھر خود ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ نہیں مانتا، سیاڑا بندہ کو درمیان میں ڈالتے ہیں، نہیں آتا، نہیں مانتا، اب کوئی اور بڑا بندہ ڈالتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کسی بندے کو منانے کے لیے بسا اوقات بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بسا اوقات اپنی پگڑی اتار کے بندہ اس کے پاؤں میں رکھتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اب مان دو یار، میری بچی کی شادی ہے، اس پہ آ جاؤ یار۔ پگڑی بندہ سر سے اتار کر پاؤں پہ رکھ دیتا، پھر بھی نہیں آتا۔ آج کل گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے، اس وجہ سے صورتحال یہ ہے۔
کہ بندے مانتے نہیں منانے سے بھی، گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایسے ناراض ہیں کہ خود ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بھائی میرا بندہ مجھ سے کس طرح کی صلح کر لے۔ دنیا میں اس کی مثال موجود ہے۔ والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو جائے نا، اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماں باپ کا دل کیوں نہ تڑپایا ہو، اس کے باوجود کہ ماں کا دل دکھا ہے، باپ کا دل دکھا ہے، پھر بھی اولاد سے ایسا ناراض نہیں ہوتے کہ مانتے نہیں، بلکہ اگر ایک دن گزر جائے نا تو اب انتظار شروع کر دیتے ہیں، میرے پتہ نے میں نے بلایا نہیں، یعنی ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ خیر خواہ رشتہ ہے تو والدین کا۔ والدین کبھی اپنے اولاد کے بدخواہ نہیں ہوتے، ہمیشہ خیر ہی سوچتے ہیں، ہمیشہ دعائیں ہی دیتے ہیں، گھر سے باہر جا رہا ہو تب دعائیں دیتے ہیں، گھر میں آ رہا ہو تب دعائیں دیتے ہیں، انتظار میں بیٹھے۔ ماں اس وقت تک رات کو بسا اوقات کنڈی نہیں لگاتی اپنے گھر کی جب تک بیٹا 12 بجے آئے یا 1 بجے، وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ، حتیٰ کہ پوتوں اور نواسوں والا کیوں نہ ہو جائے، ماں پھر بھی بیٹھی ہوتی ہے بیٹے کے انتظار میں، گھر بھرا ہوا ہے پوتوں سے، ہاں جی، بہو سے اور جو ہے وہ خاندان والوں سے، لیکن اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، چاہے وہ پوتے والا کیوں نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب سے خیر خواہ رشتہ ماں اور باپ کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک خیر کا رشتہ ایسے والدین کا، اگر وہ ناراض ہو جائے اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے تو ماننے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اولاد بس اوقات اب اگر معافی بھی نہ مانگے ویسے ہی گلے لگ جائے نا تو خود رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام سنتے اور کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پاک اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بندے نے بھی نماز شروع نہیں کی، اللہ پاک بخششیں رحمتیں نظر فرما رہے ہیں، ابھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز اس میں خود اللہ پاک نے مغفرت کے الفاظ ڈال دیے کہ بندہ نماز کے اندر مجھ سے گناہوں سے معافی چاہ لے، چونکہ اللہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، شفقت فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ ڈال دیے ہیں جو بندے کی طرف سے گناہوں کی مغفرت کے الفاظ ہیں۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ربی جعلنی میں ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اب دیکھو یہ اللہ پاک نے نماز میں الفاظ ڈال دیے کہ بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے، مجھے صلح کر لے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے لڑائی نہیں چاہتے، بندہ ہے جو اتنا ظالم ہے کہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، واپسی کا رخ بس اوقات اختیار نہیں کرتا۔ بندہ کہتا ہے نماز پڑھ لوں گا، پتہ نہیں اللہ کو ذات باری تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں، بندے کا اپنا فائدہ۔ میں نے بڑی شارٹ کٹ بات کی ہے، نہ بہت تفصیلی بات کر سکتا تھا۔ تو نماز اللہ پاک کا حکم ہے، اور اس حکم کے اندر فائدہ بندے کا اپنا چھپا ہے کہ بندے کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ بڑی سے بڑی مسجد، چھوٹی سے چھوٹی مسجد دیکھ لیں، معمول کے مطابق اس میں 2 سطریں ہوتی ہیں نماز، بہت ہو جائے 3 ہو جاتی ہیں، بہت کے بعد مسجد جو 4تھی صف ہو جاتی ہے، وہ کرنا ایسا نہیں۔ جمعہ کے دن پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب امام صاحب عربی خطبہ شروع کرتے ہیں تو اس وقت لوگ ذرا آ کر جمعے میں شامل ہوتے ہیں، اس سے پہلے دیواروں کو سنانا پڑتا ہے بیان، یعنی صورتحال یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر بندے کے لیے ہی خیر خائیاں، بندے کے لیے رحمتیں، بندے ہی کے لیے فائدے ہی فائدے رکھے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح ہم نماز سے جی چراتے ہیں اس طرح روزے سے جی چراتے ہیں۔ روزے آتے ہیں رمضان، ہٹے کٹے صحت مند لوگ، وہ جی میرا کام بڑا سخت ہے اس لیے روزہ رکھ نہیں سکتا۔ تمہارا کام صحابہ کرام سے زیادہ بھی سخت ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی تنگیاں، کتنی
مشقتیں برداشت کی ہیں. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں آج تک کسی نے کبھی روزہ چھوڑنے کا سوچا بھی ہو. چھوڑنا تو بات کی بات ہے. انہوں نے جنگیں لڑی ہیں روزہ رکھ کے. جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے. کسی ایک صحابی 313 تھے, کسی ایک نے بھی روزہ چھوڑا اور میں نے جنگ لڑنی ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں, کسی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھو روزے کا فائدہ کیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں, حساب و کتاب کے خوف سے, رب تعالیٰ کے آگے حساب کیا دینا ہے ڈرتے ہوئے, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ پاک اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھیں, دیکھنے کو روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام. بندہ کہتا ہے یار میں بھوکا پیاسا ہوں. اللہ پاک کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ہی نوازنا چاہتے ہیں. اب ایک عجیب کرم ہے اللہ پاک کا, عجیب احسان ہے. ہماری حکمتوں پہ غور کرتا ہے نا بندہ حیران رہ جاتا ہے. چونکہ باقی 11 مہینے بندے گناہ کر کر کے نا گناہوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے, گناہوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے روٹین کے مطابق بندہ رمضان میں بھی گناہ کر سکتا ہے. اللہ پاک نے اس کے اسباب کم کر دیے گناہوں کے. کیا بندہ عام طور پر جب گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے کرتا ہے. شیطان انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, تو بندہ اس کے بہکاوے میں گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن اللہ تبارک رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ میرا بندہ کسی طریقے سے اس نیکی والے مہینے میں نیکی کرنے والا بندہ ہے. دیکھو ایک ہے روزہ کا حکم دیا, بندے نے رکھ لیا, شیاطین کو اللہ پاک نے جکڑ دیا. کرم فرماتے ہیں کہ بندہ کسی طریقے سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا, گناہ کم ہو جائیں, اس گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تراویح ہے, جس طرح لوگ روزہ رکھنے سے جی چراتے ہیں تراویح سے بھی جی چراتے ہیں. وہ جی وی کس طرح پڑھی گئی. کوئی آتا ہے تو بس اوقات کوئی 8 پڑھ کے بھاگ گیا, کوئی 10 پڑھ کے بھاگ گیا, کسی نے دو پڑھ لی, پیچھے 2-4 میں ویسے ہی بیٹھے باتیں کرتا رہا, پھر آگے مل گیا. یہ چکر ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ پاک نے بندے کا ہی فائدہ رکھا. فرمایا تراویح کے اندر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کے خوف سے رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کی, فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہ بخش دیں گے. اب اس کی یہی بات ہے, اللہ پاک بندے گناہ بخشنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیں. اس حوالے سے آخری بات کرتا ہوں, اگلی بات کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے, ہم نے سب نے سنی ہوئی حدیث, بس میں صرف اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں. شریعت کا کوئی بھی حکم ہے نا اس میں فائدہ بندے کا ہے, اور اللہ پاک بندے گناہ بخشنا چاہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے جب رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر تراویح ادا کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نکلتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں جمع ہیں. تو عرض ہوتا ہے کہ پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے ہیں, تراویح ادا کیا, اللہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں جی, چاہتے کیا ہیں یہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ آپ سے مغفرت چاہتے ہیں, یہ آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے تم گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے لوٹتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے. اور دیکھو روزہ مشقت والا عمل تو ضرور ہے, لیکن اجر کتنا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بھوکے پیاسے رکھنے سے اللہ پاک کوئی فائدہ ہے. بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اس میں بندے کا ہی فائدہ ہے. میں میڈیکل اور سائنس کی بات نہیں کرتا, وہ تو ہے کہ اپنی جگہ پر ہے نا بھی. ہاں جی سال میں اتنے دن جو ہے نا کچھ اپنے آپ کو ڈائٹنگ کی طرف جو ہے نا اتنے گھنٹے رکھو بھوکا پیاسا, تو پھر جی اتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں, گندی رطوبات ختم ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے. میں اس طرف نہیں جانتا, میں تو گناہوں کی بات کرتا ہوں جو میرے منصب کا تقاضا ہے. حج ہے, بندہ سمجھتا ہے حج کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں. بس اوقات
اچھا خاصا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے وہ اتنے پیسے حج پہ لگ جائیں گے، نہ چھوڑو رہنے دو، نہیں جاتے حج پہ، حج فرض ہے. اس کو پیسوں کا ضیاع سمجھتا ہے، اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. حالانکہ اس حج کے پیچھے بھی بندے کی گناہوں کی مغفرت کا ہی سامان موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور حج اس طرح ادا کرے اس طرح کرنے کا حق ہے، یعنی گناہ وغیرہ نہیں کرتا حج کے ایام میں اور حج کے ارکان میں کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا، صحیح طریقے سے حج کرتا، اس طرح حج کرنے کا حق ہے. فرمایا جب وہ واپس آتا ہے حج کر کے، وہی فرمایا گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. اب دیکھو اگر حج پہ پیسہ لگتا ہے لیکن اجر اور ثواب کتنا بڑا ہے، وہ فائدہ بندے کا ہے، ذات باری تعالیٰ کی، ذات باری تعالیٰ کی شان پہلے بھی بلند ہے اور بندے سارے نعوذ باللہ اللہ کے منکر ہو جائیں پھر بھی بلند رہیں گے. تو میرے بھائیوں، شریعت کے جتنے حکم ہیں ان سے جینا چراؤ. اللہ کا حکم آ گیا، عقل میں آئے پھر بھی مان لو، نہ عقل میں آئے پھر بھی مان لو. بہت سارے بندے اپنی عقل کو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہو سکتا ہے، ویسے عقل نہیں مانتی، اس کام کرنے کو جو ہے نا عقل نہیں مانتی. تو میرے بھائیو، عقل میں آئے تب بھی مان لو، عقل میں نہ آئے تب بھی مان لو، یہ شریعت کا حکم ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں کس کا فائدہ؟ بندہ سمجھتا ہے کہ بھی زکوٰۃ دوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ میں بھی بندے کا ہی فائدہ رکھا ہے. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے. جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. ہم رزق حلال کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مومن کی کوشش ہوتی ہے رزق حلال کماؤ، لیکن انسانی کوتاہیوں کی وجہ سے بسا اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نجائز معاملہ ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے یہ نجائز کام کر لیا جس کی اس میں روزی جو ہے نا مشکوک ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گند کو صاف کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے بسا اوقات نجائز طریقے سے کما کے اپنے مال میں جمع کر لیا. صرف اس میں یہ حکمت ہے. یہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے. اور فرمایا زکوٰۃ یہ ہاتھ کی میل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ ہاتھ کی میل ہے. اب جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا مال طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا ہونے سے بسا اوقات تقریباً بچ جاتا ہے. چوری نہیں ہوتا، ہاں جی، چوری ہونے سے، دھوکہ ہونے سے، فراڈ ہونے سے بچ جاتا ہے. وگرنہ وہ مال جو گندا اس مال میں ملا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس نے سارے مال کو گدلا کر دیا ہے. آخر کار اس کی نحوست، اس کی بے برکتیاں اتنی پڑیں گی، پھر دیکھنا چوری بھی ہوگا، پھر پارٹیاں کروڑوں لے کے بھاگ جائیں گی اور کبھی زندگی میں ملے گا نہیں. کہ فلانے کا اتنا کروڑ جاتا رہا، فلانے کا اتنا کروڑ پارٹی لے کے بھاگ گئی. اور میرے بھائی عموماً آپ غور کریں تو مسئلہ یہ ہوگا، عموماً زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے سارے کے سارے مال کا. وہ جو چند 2.5% زکوٰۃ، 1 لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ ہے. اب بندہ 2500 روپے دینا گوارا نہیں کرتا لیکن لاکھ روپے ضائع کرنا گوارا کر لیتا ہے. پارٹی لا کے بچ گئی، ہون کی جو ہون کچھ بھی نہیں. ہمارے سوتر منی اتنا کاروبار ہوتا ہے، اربوں کاروبار ہے. یہ ہماری ایشیا کی ایک ایسی بڑی منڈی ہے، ایشیا کی، کہ جس کی کوئی بڑی لکھت پڑھت نہیں ہے. یعنی اربوں کاروبار ہوتا ہے ایک دن میں، لیکن لکھت پڑھت کوئی نہیں، جس کا جی چاہے جتنے چاہے لے کے بھاگ جائے. میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنی پوری کی پوری زکوٰۃ لکھ کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو خربوں دیا ہے، اربوں نہیں خربوں دیا ہے. بس وقت ان کی چوری ہوتی ہے، چور مل جاتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا. میں کہا کرتا ہوں
کہ بھائی یہ تیری زکوٰۃ دینے کی برکت ہے، کہ تیری چوری ہوئی اللہ میاں نے چور بلا دیا۔ اب کہنا کتنی چوریاں ایسی ہوتی ہیں جو سرکاری اداروں سے چوری ہو جاتی ہیں، بس اوقات جہاں اتنی سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے چور نہیں ملتا۔ تو یہ زکوٰۃ کی برکات ہے میرے بھائی۔ اب دیکھیں زکوٰۃ ہے، بندہ سمجھتا ہے زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں، یہ بندے کی سوچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بندہ سمجھتا ہے سود پہ پیسے لینے اور دینے سے پیسے بڑھتے ہیں، سود پہ پیسے دو تو بڑھتے ہیں، بینک میں پیسے رکھوا دیے اب ماہانہ آ رہے ہیں، سالانہ آ رہے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ سود پہ دو تو پیسہ بڑھتا ہے، زکوٰۃ دو تو کم ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نہ، بلکہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، سود پہ دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا کہ اے ایمان والو دوگنا چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ اور فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو پیسے لوگوں کو سود پہ دیتے ہو وہ کبھی اللہ کے ہاں بڑھتے نہیں، اس میں کبھی برکت نہیں پڑے گی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے فاولئک ھم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مال میں دگنا تگنا چوتھا کر دیتا ہوں، 4 گنا۔ مضعفون کا ترجمہ ہم کر نہیں سکتے کیا ہے، اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، 2 گنا ہو 4 گنا ہو 10 گنا ہو، بندے کے اخلاص کی بدولت اللہ پاک بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک بندے سے حرص اور لالچ کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ سود کی بنیاد اصل میں ہے ہی حرص اور لالچ پر، کہ میرا بڑھے۔ بیچارہ قرضہ لینے آیا سود پہ، ایک تو پہلے بیچارہ قسمت کا مارا ہوا ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا کر اس کو مزید اب دیا سود پہ، بھی لاکھ لیا ہے 1,10,000 دینا ہے۔ یہ حرص ہے کہ میرا لاکھ تھا، میرا 1,10,000 ہو جائے، اس کی جیب میں بیچارے کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجھے اضافی واپس کر۔ اللہ پاک اس حرص اور لالچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں اظہار قربانی آ جائے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو قربانی اظہار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی۔ فرمایا قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دینے کے لیے گناہوں سے معافی کا اعلان ہے اور جنت کی بشارت ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب بغیر کسی غرض کے قرضہ دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ میرا غریب دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا اس کو پیسے دے دیے، اور واپسی پر 1 روپیہ بھی اضافی نہیں لینا، یہ قرض حسنہ۔ تو میرے بھائیوں میں بات عرض کر رہا تھا، شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان تمام کے تمام احکامات کے پیچھے اگر آپ غور فرمائیں تو ہر ایک کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت چھپی ہوئی ہے وہ بندے کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کے پورے حکموں پر عمل کرنے والا بن جائے تو بندہ اس دنیا تے رہندے ہوئے جنت ہے، اس دنیا پہ رہتے ہوئے ایسی طرح کی جنت میں اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھو بندہ کہتا آج کل ہمارے یہاں کا سلسلہ ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولو کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولو کاروبار نہیں چلتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کاروبار مکہ میں بلکہ بیرون مالک تک تجارت کی ہے، لیکن آپ کا لقب کیا مشہور تھا؟ صادق اور امین۔ اگر آپ پورے مکہ میں صادق اور امین مشہور ہیں، سچے اور امانت دار، آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ کاروبار بغیر جھوٹ کے کیسے نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ناممکن ہوتا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے، یہ ممکن ہے، لیکن اس کو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا ہے، ہاں مشکل ہے جب آپ اکیلے سچ کی بنا پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ارد گرد 10 بندے ایسے ہیں جو ساری ڈنڈی مار رہے ہیں، اب آپ کو کاروبار کرنا ذرا مشکل ہوگا، اس لیے کہ وہ یا تو آپ کو داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، تو ہاں جی یہ آپ کو ان کے شر سے بچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن باقی اس پہ اجر بہت ہے۔
جو بندہ کاروبار کرتا ہے شریعت کے حکم کے تقاضے کے مطابق کرتا ہے، انعام کیا بیان فرمایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا اجر ہے! اگر اس میں مشقت ہے تو اجر بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ تو میرے بھائیو، شریعت کے جتنے احکامات ہیں اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ناکامی ہے ہمارا مقدر۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں فیصل آباد میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے میں اتنی بڑی گڑبڑ ہے لینے دینے میں کہ اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ کپڑے کا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں برکت بہت ہے، برکت بہت ہے، لیکن اب اس میں پارٹیوں سے لین دین ہوا بھی اتنا کپڑا آپ کو بنا کے دینا ہے، اس میں پک کی جو ہے نا وہ مختلف لگا دیں گے۔ اپنی روزی لاکھوں روپے کی بچت تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے اپنی روزی ناجائز کر لیں۔ ہاں جی، وہ چیکر میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ اس ہاتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر مال کو پاس کرتے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے سے وہ اپنے مفادات لے رہا ہوتا ہے۔ ہم اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں میرے بھائیو، لیکن اس سے نکلنا ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک مدد فرما دیتے ہیں۔ بازار بندہ کہتا ہے یہ کاروبار کیسے چلے گا، ہر طرح کے دروازے بند ہیں، اس کے بغیر کھرا کام میں کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ راستے بند نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے اور راستے کھل جاتے ہیں، اللہ پاک کی مدد آتی ہے، سچے بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور یوسف علیہ السلام والا معاملہ سب اولاد کے ذہن میں ہے۔ زلیخا حکمران تھی، اب کتنے کمروں سے تالے پہ تالا یعنی دروازے بند کروا کے یوسف علیہ السلام کو لے آئی کمرے میں اور کہا ہائی تلک آ جاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حکمران بھی ہے، بظاہر سارے دروازے بھی بند ہیں، تالے لگاتی ہیں، صرف کنڈیاں نہیں لگی ہوئی، نکلنا بڑا مشکل ہے، راستہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جی میں سوچا کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں دروازے کی طرف بھاگوں، میرا تو یہ کام ہے کہ میں اس گناہ سے بھاگوں جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ تالا نظر آ رہا ہے سامنے لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود دوڑ لگائی دروازے کی طرف۔ جب دروازے کی طرف دوڑ لگائی، جس دروازے کے پاس سے گزرتے گئے کنڈیاں بھی کھلتی گئی، تالے بھی ٹوٹتے گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس سے کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک اس کے نکال دیتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں یہ دینی مدارس بڑی کم ہوتی ہیں، آپ بڑے مصروف لوگ ہو، حضرت نے بڑی تگ و دو سے آپ حضرات کو دعوت دی ہے، آپ حضرات اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ اگر یہاں ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر ہمیں کوئی دین کی بات سمجھ میں آ گئی پھر تو یہ فائدہ ہے، اور یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمارا ضائع نہیں ہوا بلکہ اس کی وجہ سے آئندہ آنے والی زندگی قیمتی بن جائے گی۔ تو اگر یہاں محض ایک کاروائی ہے، جس طرح کی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ بھئی کوئی حلوہ، کوئی کھیر، کوئی چاول، کوئی حلیم ملے گا اس لیے بیٹھے ہیں، ہم دین کی بات سننے کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ دینی مجالس میں اپنی نیت کو صاف لے کے آیا کریں اور دینی مجالس میں بیٹھا کریں، آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا رنگ آپ کے پر چڑھے گا۔ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، جتنی بات کہے گی میرے خیال میں اتنی کافی ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔